السلام علیکم ناظرین، اذان ٹی وی کے اس خصوصی پروگرام میں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سید عبدالغفار آغا صاحب، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ آپ اکثر ان کو ٹیلی ویژن کی اسکرین پہ دیکھتے رہتے ہیں۔ آغا صاحب جو ہیں، آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ انہوں نے ہمیں ٹائم دیا اور حکمت کے حوالے سے ہم ان سے کچھ سوالات کریں گے۔ السلام علیکم آغا صاحب، کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام، الحمدللہ۔ اچھا آغا صاحب، آپ ماشاءاللہ ٹی وی کی اسکرین پہ آتے ہیں اور جو حکمت کا جو علم ہے اس کو مختلف انداز سے آپ عوام کے سامنے متعارف کرا رہے ہوتے ہیں، کیونکہ عموماً جو حکیم حضرات ہیں وہ زیادہ اسکرین پہ نہیں آتے، لیکن یہ آپ کا خاصہ ہے کہ آپ آتے ہیں۔ تو میں یہ چاہوں گا کہ آپ اذان ٹی وی کے ویورز کو یہ بتائیں کہ جو حکمت کا علم ہے اس کی آخر تاریخ کیا ہے اور اس کی بنیاد کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکمت بنیادی طور پر اللہ کا ولیت کردہ علم ہے۔ وہ رب حکیم ہے اور اس نے حکمت بقدر جسہ انسان کو عطا کر دی ہے۔ علم انسان نے جانوروں سے بھی حاصل کیا، علم انسان نے تحقیق سے بھی حاصل کیا۔ لیکن ایک عجیب سی بات ہے، شاید یہ لوگوں کے لیے دلچسپی کا باعث ہو، کہ دنیا میں پہلی قبر کھودنے کا مشاہدہ انسان نے ایک جانور سے سیکھا تھا۔ تاریخ ہے تو اینما تاریخ میں انسان نے جانوروں سے سیکھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو میں سمجھتا ہوں کہ وہ حکمت کے سب سے پہلے بانی ہیں، کہ جنہوں نے پرندوں کی بولیوں کو کنورٹ کر کے انسانوں تک حکمت کی باتیں پہنچائیں۔ اگر بلی کو قبض ہو جائے تو وہ جا کر گھاس کھاتی ہے، ورنہ وہ گوشت کھاتی ہے۔ قبض کی صورت میں اس کے لیے دوا گھاس ہے۔ یہ بات کا علم انسان کو تجربے سے یقیناً حاصل ہوا، لیکن پہلی بات جو ہے حضرت سلیمان علیہ السلام سے حاصل ہوئی۔ یہ تاریخ ہے۔ حکمت کے حوالے سے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ اس کا مستند لٹریچر کیا ہے؟ اگر میں پرانی بات کروں تو آج بھی جو ایلوپیتھی کا لٹریچر ہے اس کی اوریجن جو ہے کوئی پرانا لٹریچر ہے۔ صحیح ہے۔ میں دو چیزیں آپ سے عرض کروں۔ ہم لوگ عام طور پر آج فلو سے واقف ہیں۔ فلو اصل میں کیا ہے؟ فلو دراصل انفلوئنزا ہے۔ انفلوئنزا کو ہم پیار سے فلو کہتے ہیں، اصل میں وہ لفظ انفلوئنزا ہے نہیں، وہ لفظ ہے انف الانزا۔ انف کہتے ہیں ناک کو، انزا کہتے ہیں بھیڑ کو۔ بھیڑ کی بہتی ہوئی ناک انف الانزا ہے، وہ بیماری کا نام تھا انف الانزا۔ ناک ایسے بہہ رہی ہے جیسے بھیڑ کی بہتی ہے۔ اس انف الانزا کو انگلش میں جب کیا گیا، چینج کیا گیا، تو وہ انفلوئنزا ہوا، اور اب ہم انفلوئنزا کو فلو کو پیار سے کہتے ہیں۔ ٹھیک۔ دوسری طرف آئیے، ہمارے شاید یہ بات لوگوں کے علم میں ہو بہت زیادہ، کہ ہمارے ہاں ایک مرض ہوتا ہے میننجائٹس۔ میننجائٹس بنیادی طور پر دماغی جھلی کے ورم کا نام ہے۔ دماغی جھلی کو عربی زبان میں میننجیز کہتے ہیں، اور جب اس کو انگلش میں تبدیل کیا گیا تو اس کا نام رکھا میننجائٹس، میننجیز۔ وہاں میننجس تھا، یہاں میننجیز تھا، اور میننجیز کے ورم کو میننجائٹس کہتے ہیں۔ تو تاریخ تو آج بھی وہی ہے، اصطلاحات تو آج بھی وہی ہیں۔ ہاں، کسی طرح ہم نے بہت ساری چیزوں کو سمجھنے کے لیے انگریزی کا استعمال کرنا شروع کر دیا۔ میں یہ جاننا چاہوں گا کہ جو ہماری آج کی جو میڈیکل سائنس ہے، ایلوپیتھک جو ہے، اور جو حکمت جو رائج ہے آج، ان کو اگر ہم کمپیئر کریں تو آپ کے نزدیک جو میڈیکل سائنس سے جتنی ترقی کر لی ہے اور جتنی اس میں تحقیقات ہو رہی ہیں اور پیسہ لگ رہا ہے، تو وہ زیادہ سیف، آپ ہیں حکیم لیکن میں پھر بھی آپ سے سوال کر رہا ہوں، لیکن وہ زیادہ سیف سائڈ ہے، لوگ اس پہ زیادہ اعتبار تو عموماً کرتے ہیں، لیکن آپ کے نزدیک کیا ہے کہ کون سی سیف سائڈ ہے، وہ ہے یا حکمت کا علاج؟ اور دونوں کو اگر کمپیئر کریں تو ان کے پروز اینڈ کونز آپ کیسے پیش کریں؟ بڑی طویل بحث ہے، لیکن کوشش کروں گا کہ بڑی مختصر سی آپ سے عرض کروں۔
انقلاب فرانس کے بعد جب تمام چیزیں تبدیل ہونی شروع ہوئیں تو 1880 میں یہ پہلی آواز آئی کہ جو دوا ہم دیتے ہیں اس کے اندر ایک جزو مؤثرہ ہوتا ہے. اب وہ جزو مؤثرہ جو ہے وہ کیا ہے اسے تلاش کرنا چاہیے. میں مثال دوں آپ کو. ایک دوا ہے اس کا نام ہے ہائیوسائمس نائگرا. اسے انگریزی زبان میں کہتے ہیں ہینبین اور اردو میں اسے کہتے ہیں اجوائن خراسانی. یہ وہ اجوائن نہیں ہے جو ہم گھر میں استعمال کرتے ہیں, یہ مختلف اجوائن ہیں. اجوائن خراسانی تحقیق کی گئی کہ اس کے اندر جو جزء مؤثرہ ہے وہ ہے ہائیوسین. ہائیوسائمس نائگرا میں سے ہائیوسین نکال لی. بہت سارے لوگ اس بات سے واقف ہوں گے کہ ہائیوسین کا انجیکشن اگر کسی کو شدید درد کی حالت میں لگایا جائے تو انجیکشن کی سوئی بعد میں باہر آتی ہے, درد پہلے ختم ہو جاتا ہے. آپ سے تاریخ عرض کروں, تاریخ میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ ہائیوسائمس نائگرا اجوائن خراسانی کی اوور ڈوزیج مچلی اور الٹی پیدا کر دے گی اور یہ خطرناک ہو سکتی ہے. یہ الفاظ ابن تبری کے ہیں کتاب الابدال میں. آج ہائیوسین پوری دنیا میں بین ہو گئی صرف اس لیے کہ اس کی اوور ڈوزیج الٹی اور بے انتہا مچلی پیدا کر دیتی تھی اور ایک شخص کے لیے بعض اوقات موت کا سبب بھی بن سکتی تھی. ہائیوسین ڈراپ ہو گئی. اب تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں, جزء مؤثرہ کی بات کر لیں اور اس کے ریئیکشن کی بات کر لیں. ہوا یہ کہ لوگوں نے ہائیوسین کو بڑا کامن سمجھ لیا, جہاں درد ہوا ایک ہائیوسین کی گولی کھا لی, ہائیوسین کا انجیکشن لگوا لیا. اب جو اس کا ریئیکشن آنا شروع ہوا تو پھر وہاں تحقیق شروع ہوئی اور اس کے بعد اس ہائیوسین کو بین کر دیا گیا. لیکن آپ اوریجن دیکھیں گے تو آج بھی اوریجن جو ہے ابن تبری ہے. دوسری بات کرتے ہیں, ایک دوا ہے, اس دوا کا نام ہے اونٹ کٹارا. اونٹ کٹارا. تو اونٹ کٹارا جو ہے یہ کہلاتی ہے ملک تھیسل. اس کو انگریزی زبان میں کہتے ہیں شوکت الجمل. اور یہ حیرت انگیز طور پر اونٹ کھاتا ہے. اونٹنی وہ کھاتی ہیں, اس کے علاوہ دنیا کا کوئی اور جانور ملک تھیسل نہیں کھاتا. اس لیے کہ اس کے اندر اتنے بڑے بڑے کانٹے ہوتے ہیں کہ کھا نہیں سکتے بغیر پیسے, اور وہ اسی طرح توڑتے ہیں اور کھاتا ہے. تاریخ کو دیکھیں تو قبیلہ عقل کے کچھ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور کہا کہ جب سے ہم مدینے میں آئے ہیں ہمارے ہاتھ پیر کمزور ہوتے جا رہے ہیں اور ہمارے پیٹ بڑھتے جا رہے ہیں. آپ نے فرمایا کہ تمہیں جگر کی بیماری ہے اور تم ایسا کرو کہ وہ جو صدقے کی اونٹنیاں مدینہ منورہ میں ہیں وہاں چلے جاؤ, وہاں رہو اور ان اونٹنیوں کا دودھ پیو. یہ وہ اونٹنیاں ہیں جو اونٹ کٹارا شوکت الجمل کھاتی تھیں, جیسے آج ہم ملک تھیسل کہتے ہیں. آج کی تاریخ یہ ہے کہ جگر کے امراض کی اصلاح کے لیے بہترین دوا جو ہے وہ ملک تھیسل ہے یا اس کا ایکسٹریکٹ ہے, جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا. اس کے بعد یہ تاریخ بڑی عجیب سی ہے کہ وہ عقل کے قبیلے کے لوگ وہاں گئے, وہ ٹھیک ہو گئے, صحت مند ہو گئے, اس کے بعد وہ ان اونٹنیوں کو بھگا کر لے گئے, اس کے بعد ان کے ساتھ سزا کا معاملہ ہوا. وہ ایک تاریخ کا حصہ ہے, لیکن ابتدائی بات جو ہے وہ یہی ہے. میں اس علاقے میں گیا مدینہ منورہ میں اور میں نے جا کر کے ان اونٹنیوں کو دیکھا. وہ بالکل اسی طرح وہاں آج بھی ہیں. ہم لوگوں نے اس حدیث کو اٹھا کر کے مشہور کر دیا کہ جگر کے امراض میں اونٹ میسر ہے, بہت مؤثر ہے, اور لوگوں کو میسر نہیں تھا. چنانچہ لوگ جو ہیں وہ پتہ نہیں کہاں سے اونٹنیاں لے آئے اور پتہ نہیں لوگوں نے کتنا اونٹنی کا دودھ پیا. اور حیرت انگیز لطیفہ یہ ہے کہ میں نے اونٹنی کا پاؤڈر ملک میں نے ملیشیا سے امپورٹ کرتے ہوئے لوگوں کو دیکھا, جبکہ ملیشیا میں اونٹنی نہیں ہوتی.
یہ کاروبار. غذا تھی جو وہ اونٹنی لے رہی تھی جس کی تاثیر اس دودھ میں تھی. اس دودھ میں تھی. اب ہم ادھر اگر اونٹنی رکھیں اور وہ غذا وہ کھائی نہیں رہی تو پھر وہ اس کا اثر تو وہ نہیں ہوگا. بات یہ کہ ہم نے پارشلی اس کا لے لیا اور پارشلی لینے کے بعد اس کو اس پر عمل کروا دیا. اصل بات جو تھی وہ بھول گئے. میں مدینہ منورہ جب گیا تو میں باقاعدہ ان لوگوں کو ان اونٹنیوں کے علاقے میں گیا, جا کر کے میں نے دیکھا وہاں باقاعدہ ایک ریسرچ سینٹر ہے. اور شاید یہ بات لوگوں کو شاید عجیب لگے آج بھی, لیکن یہ بات میں نے آج سے 7 سال پہلے ایک ٹیلی ویژن شو میں کہی تھی, اور جب میں یہ بات کہہ رہا تھا تو میرا دل بڑا لرز رہا تھا کہ میں یہ بات کہوں یا نہ کہوں. لیکن میں نے 5 مختلف علماء سے باقاعدہ فتویٰ لیا کہ کیا یہ حدیث صحیح ہے, میں اس کو بیان کر دوں, اس لیے کہ میڈیا پہ بولنا ایک بڑا مشکل کام ہے. وہ جو حدیث تھی اس کے الفاظ یہ تھے کہ اونٹنی کا دودھ اس کا پیشاب ملا کر پیو. تو میں نے پہلے علماء سے تصدیق کی کہ حدیث اسی طرح ہے. انہوں نے لکھا کہ ہاں ہے, یعنی جن کو وہ مرض ہے ان کے لیے. ہاں, میں پھر وہی کہہ رہا ہوں کہ ہم نے آدھی بات پہ عمل کیا, آدھی بات چھوڑ دی. جب میں وہاں گیا تو وہاں پر باقاعدہ اونٹنی کا پیشاب ملا کر کے مریضوں کو دیا جاتا ہے اور وہ باقاعدہ ٹھیک ہوتے ہیں. اس کا باقاعدہ ریکارڈ ہے. حکیم صاحب, میں آپ سے اگلا سوال یہ کرنا چاہوں گا کہ اس صدی میں اب کیونکہ میڈیا کا دور ہے, کارپوریٹ کلچر ہے, فارماسیوٹیکل انڈسٹری میں انویسٹمنٹ ہو رہی ہے, لوگوں کے سٹیکس ہیں اس میں, تو اس میں اب جو ہماری جو طب ہے جس کو جو آپ کا پروفیشن ہے اس کا کیا سکوپ ہے, اور اس کے بارے میں آپ ذرا بتائیے. دیکھیے, میں نے جب بات کی آپ سے جوہر مؤثرہ کی, ہوا یہ کہ اس جوہر مؤثرہ کو نکال کر ہم ایک ریسرچ رپورٹ بناتے ہیں. اس ریسرچ رپورٹ میں ہم یہ نوٹ کرتے ہیں کہ اتنے % لوگوں کو فائدہ ہوا, اتنے % لوگوں کو ریئیکشن ہوا, اتنے % نے یہ شکایت کی, اتنے % نے یہ شکایت کی, اتنے % نے یہ شکایت کی. یہی رپورٹ ہے پوری دنیا کی. پرسنٹیج یا نمبرز آف دا پیشنٹ کیا امپورٹنٹ ہے؟ اگر آپ نمبر آف پیشنٹ کی بات کریں تو میں دعوے سے کہتا ہوں کہ کسی ایک دوا پر بھی 4000 سے زیادہ لوگوں پہ ریسرچ نہیں ہوئی. صرف پرسنٹیج کی ہم باتیں کرتے ہیں. کیا کسی ایک علاقے میں رہنے والے 4000 لوگوں پر ایٹ دی موسٹ 4000 لوگوں پر ریسرچ کرنے والی میڈیسن کو 3 ارب انسانوں کے لیے اسٹینڈرڈ قرار دیا جا سکتا ہے؟ اگر اس کا جواب کسی کے پاس ہے تو مجھے دے دے. میں کہیں اور کی بات نہیں کرتا, میں صرف پاکستان کی بات کرتا ہوں. کراچی میں رہنے والے کا مزاج اور ہے, ملتان میں رہنے والے کا مزاج اور ہے, گلگت میں رہنے والے کا مزاج اور ہے. اور شاید آپ لوگوں کی عادات, ان کا فیس اسکن دیکھ کر شاید یہ بھی بتا سکیں کہ کون کہاں کا رہنے والا ہے. جب ایک ملک میں اتنے درجات اور اتنے طبقات اور اتنے الگ الگ چیزیں ہیں تو پھر پوری دنیا میں کتنی الگ الگ چیزیں ہیں. ہر ایک کا فوڈ ہیبٹ الگ ہے, ہر ایک کا مینٹل لیول الگ ہے, ہر ایک کا انداز فکر الگ ہے, ہر ایک کے بلیوز الگ ہیں. اور یہ بات تو آپ بھی مانیں گے کہ دنیا میں سب سے بڑی قیمت جو ہے وہ بلیو کی ہے. بہت سارے لوگ بہت کم وسائل کے باوجود جب توکل علی اللہ پر جاتے ہیں تو ان کی جو میسیجز ہیں وہ خود بخود پازیٹیو ہو جاتے ہیں, ان کے برین کے کیمیکل پازیٹیو ہو جاتے ہیں. اور بہت سارے لوگ تمام چیزیں, تمام وسائل اپنے ہاتھ میں رکھنے کے باوجود ان کے مینٹل لیول کے جو مختلف کیمیکلز ہیں وہ ڈسٹرب ہوتے ہیں. اس سے کون انکار کرے گا؟ اب مستقبل کیا ہے؟ دراصل بات یہ ہے کہ دنیا میں کچھ اصول بنا دیے گئے, چاہے وہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے بنائے, چاہے وہ یونیسکو نے بنائے. اصول یہ بنایا کہ پہلی مرتبہ جس شخص نے, جس کمپنی نے ریسرچ پر اپنا پیسہ لگایا, 3 سال تک وہ دوا اس کی ملکیت رہے گی, کوئی اور مارکیٹ نہیں کر سکتا. یہ کھیل سارا مارکیٹ کا ہے. 3 سال تک مارکیٹ نہیں کر سکتا, لیکن 3 سال کے بعد وہ دوا, وہ پروڈکٹ, وہ سالٹ یہ عوام کی ملکیت ہوگا, جو چاہے بنا لے. یہ تو اصول ہے. آپ کو شاید یاد ہوگا
کہ ایک بہت اچھی سی دوا تھی، وہ دوا جو ہے وہ ہیپیٹائٹس سی کا علاج تھی، اور پاکستان میں ایک مخصوص قیمت پر لائن لگا کے بک رہی تھی. 6 مہینے کا کورس کر لو، ہیپیٹائٹس سی ٹھیک ہو جائے گا. ہوتا رہا. 3 سال تک یہ کہانی چلی. 3 سال کے بعد جب وہ دوا مارکیٹ میں آئی اور کمپنیوں کے حوالے سے، تو پابندی لگی کہ جو قیمت پہ وہ کمپنی دوا بیچتی تھی اب آپ 20% پہ بیچ سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں بیچ سکتے. لہذا وہی دوا، وہی سالٹ 20% قیمت پر بکا، اور پاکستان میں آج بھی بک رہا ہے. یہ ہے مارکیٹنگ، اور یہ ہے جدید طب. قدیم طب کیا ہے؟ یہ تو لاجک کا فرق ہے. لاجک یہ ہے کہ ہمارے جسم میں کسی کیمیکل کی کمی ہو گئی، ہمارے جسم میں کوئی وائرس آ گیا. اگر کیمیکل کی کمی ہو گئی تو میں اس کیمیکل کو کم کرنے کے لیے دوا دے رہا ہوں. بڑھانے کے لیے، اگر بڑھ گیا تو کم کرنے کے لیے، اگر کم ہو گیا تو بڑھانے کے لیے. کولیسٹرول بڑھ گیا تو کولیسٹرول کم کرنے کے لیے، بلڈ پریشر بڑھ گیا تو اس کو کم کرنے کے لیے، اور اگر کوئی کیمیکل کم ہو گیا دماغ کا تو اس کو پورا کرنے کے لیے. یہ ہے جدید ایلوپیتھی. حکیم صاحب، میں یہ جو اصطلاح ہے طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور حکمت، کیا یہ دونوں ایک ہی چیز کا نام ہے، یا حکمت پہلے سے آ رہی ہے انسانی تجربات جیسے آپ بتا رہے ہیں؟ تو یہ طب نبوی کیا چیز ہے، اس کے بارے میں ذرا سا روشن کریں. دیکھیے سر، طب کی تاریخ جو ہے وہ سقراط اور بقراط سے پہلے کی ہے. ہم طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہیں تو وہ 611 عیسوی کی بات ہے. جی، تو بہت بات. یہاں پر کچھ چیزیں جو بلیو کے طور پر، سنت کے طور پر ہم استعمال کرتے ہیں، وہ دراصل طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم. طب نبوی میں جو محنت ہے وہ یقیناً تجربے کی بنیاد پر ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ جو ہیں وہ نہیں ہیں مگر سوائے اس کے کہ وہ وحی ہے. تو طب نبوی کی حیثیت بالکل مختلف ہے. وہاں پر پرونز اینڈ کونز کہیں نہیں ہیں. وہاں حکم ربی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے عطا ہوا، اس کو ویسے ہی اڈاپٹ کرنا چاہیے. وہاں پر کیوں، کیا، کیسے نہیں ہے. جس طرح بالکل اس میں جس طرح ایک بہت بڑے عالم نے کہا تھا کہ ایمان لانے کے بعد تحقیق کفر ہے. تو اگر میں طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتا ہوں تو پھر اس کو ایسے ہی اڈاپٹ کر لو. وہاں پر عقل نہیں ہے. میں ہمیشہ پروگرام میں اپنے کہتا ہوں کہ اگر کلونجی کھانی ہے تو اپنے سیدھے ہاتھ پہ 7 دانے کلونجی کے رکھو اور کھا لو، اور درود شریف پڑھ لو، اور یقین کرو کہ جس کا حکم ہے ہم نے اس کو ریفر کر دیا، تمہیں شفا ضرور ملے گی اگر تمہارے نصیب میں. دوسری بات، اس زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حارث بن کلدہ، میں آج 2-3 میں نے آج ویڈیوز دیکھیں، اس میں ایک صاحب نے حارث بن کلدہ کو حضرت حارث بن کلدہ اور انہیں کچھ اس طرح کے ناموں سے پکارا ہے جو ہم عموماً صحابیوں کے بارے میں کہتے ہیں. میں یہاں تھوڑی سی وضاحت کروں کہ حارث بن کلدہ ایک بہت بڑے طبیب ہیں اور وہ مسلمان نہیں تھے، مدینہ منورہ میں رہتے تھے. ان کے بارے میں جو ایک بہت مشہور سی چیز ہے، میں ایک حدیث کا خلاصہ پیش کرتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید طب کے لیے ایک بہت بڑا ایک اسٹرکچر جو ہے نا وہ صرف اس حدیث کے اندر موجود ہے. حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے کہ میرے سینے میں درد ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کو تشریف لائے، آپ نے اپنا سیدھا ہاتھ میرے سینے پہ رکھا، آپ کے ہاتھوں کی ٹھنڈک میرے دل تک اتر گئی. آپ نے فرمایا، سعد تمہیں دل کا دورہ پڑا ہے، جاؤ تم حارث بن کلدہ سے علاج کراؤ کہ وہ ایک ماہر طبیب ہے، اور اس کے ساتھ مدینے کی 7 کھجوریں اجوا گٹھلیوں سمیت استعمال کرو. اب آپ دیکھیے کتنے پیارے اصول ہیں. سب سے پہلا اصول یہ کہ اپنے لیے ماہر طبیب کو تلاش کرو.
دوسرا اصول یہ کہ طبیب کی تلاش میں مذہب کی قید نہیں ہے. تیسری بات یہ کہ علاج کے ساتھ ٹوٹکے کرو، ٹوٹکوں پہ ڈپینڈ مت کرو. علاج کراؤ حارث بن کلدہ سے کہ وہ ماہر طبیب ہے، اور اس کے ساتھ مدینے کے ساتھ کھجوریں گٹھلیوں سمیت استعمال کرو. ہم نے اس کو کیا کیا؟ حارث بن کلدہ کے بارے میں جو کچھ کہا وہ الگ بات ہے. ہم نے علاج کو چھوڑ کر ہم صرف ٹوٹکوں پر آ گئے، وہ بھی اس کے خلاف ہے. تیسری بات جو ہے وہ یہ کہ جب ہم ٹوٹکوں پر آئے اور وہاں پر گٹھلیوں سمیت اجوا کھجور کا ذکر تھا، ہم نے گٹھلیوں کو الگ پاؤڈر کر کے پیسنا شروع کر دیا اور بیچنا شروع کر دیا، اور دوسری طرف ہم اجوا کھجور جو ہے وہ اس کو کسی اور طریقے سے استعمال کرتے رہے. حدیث کو پوری طرح اڈاپٹ نہیں کیا. میں پھر وہی بات کہہ رہا ہوں کہ ہمیں کمپلیٹ علم کو اسی طرح اڈاپٹ کرنا چاہیے. اور جب ہم طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتے ہیں تو پھر یہ طے کر لیجئے کہ وہ حکم، وہاں پر کوئی اور چیز نہیں ہے، وہاں صرف حکم ہے، اور وہ حکم ربی ہے. حکیم صاحب، میں اس موقع پہ آپ کا، کیونکہ آپ کے استاد محترم جناب حکیم سعید شہید صاحب، ان سے آپ کا گہرا تعلق رہا، ان کے بارے میں جاننا چاہوں گا. ان کے بارے میں کیونکہ ہم نے سنا ہی ہے، تو آپ بتائیں کہ کیسا ان کے ساتھ وقت گزرا، کوئی ایسی باتیں جو آپ شیئر کرنا چاہیں ان کے بارے میں. 1969 میں میں پہلی بار حکیم صاحب کے مکتب میں بیٹھا. اس سے پہلے 1967 میں میری ان سے پہلی ملاقات ہوئی تھی. 1967 میں میں اپنی کلاس میں جو سی آر ہوتا ہے، ریپریزنٹیٹیو ہوتا ہے، میں وہ منتخب ہوا تھا. تو وہ ہماری کیبنٹ سے حلف لینے کے لیے پہلی بار میرا ان کا آمنا سامنا ہوا، اور میں نے ہاتھ ملانے کا شرف حاصل کیا. 1968 میں جوائنٹ سیکرٹری کے طور پر اسی ہماری جو یونین تھی اس میں منتخب ہوا. وہاں پر میرا تعلق ذرا قریبی ہو گیا. اس کے بعد تھرڈ ایئر میں 1969 میں طبیب پیشی کے طور پر ٹریننگ کے لیے حکیم صاحب کے مکتب میں جا کر بیٹھنا پڑتا تھا. حکیم صاحب مکتب کر رہے ہوتے تھے، ہم سامنے بیٹھے ہوتے تھے. طبیب پیشی کیونکہ ہم بالکل ٹرینر ہوتے تھے تو ہم اپنی جگہ پر ہوتے تھے. جو طبیب پیشی جو سینئر ہوتا تھا وہ فرماتے تھے اور وہ نسخہ لکھتا تھا، تو اس کی کاپی ہمیں بھی دے دی جاتی تھی کہ تم یہ لکھو، اور اس کے بعد کوئی سوال کرنا ہے تو آخر میں کر لو. تو یہ 1969 کا ہمارا ایک روٹین تھا جس میں ہمیں پہلی بار شرف حاصل ہوا. 1970 میں جب میں کمپلیٹ کر چکا یا کمپلیٹ کرنے کے قریب تھا، تب مجھے زیادہ قریب رہنے کا موقع ملا، اور میں بہت سارے معاملات پہ ان سے ڈسکس بھی کرتا تھا. اور لوگ بہت تاریخیں سنائیں گے، لیکن میری ایک اپنی آبزرویشن ہے. حکیم صاحب کی ایک سیکریٹری تھی، ان کا نام تھا خانم ڈسلوا. میں کہوں کہ حکیم صاحب کی جو وقت کی پابندی تھی اسے صحیح طور پر مینج کیا خانم ڈسلوا نے. حکیم صاحب اتنے بج کے اتنے منٹ پہ آپ کو یہاں جانا ہے، اتنے بج کے اتنے منٹ پہ آپ کو یہاں جانا ہے، اتنے بج کے اتنے منٹ پہ یہ جانا ہے، یہ تقریر کرنی ہے، یہ اس کے پوائنٹس ہیں، یہ معاملہ ہے، اس معاملے کو اس طرح ڈیل کرنا ہے، اس کے پوائنٹس یہ ہیں. یہ سیکریٹری کا کام تھا، اور حکیم صاحب نے 100% اسے اڈاپٹ کیا، کیونکہ پابندی وقت اور ایک فکر حکیم صاحب کی ایک بالکل مختلف تھی. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکیم صاحب اصل میں ہیرے جمع کرنے کے شوقین تھے. انہوں نے ایسے لوگوں کو اپنے ساتھ جمع کیا تھا. اچھا حکیم صاحب، میں یہ چاہوں گا کہ آپ یہ بتائیں، ہمارے ویورز کو گائیڈ کریں کہ اگر کوئی حکمت پراپر سیکھنا چاہتا ہے تو اس کا کیا طریقہ کار ہے. پاکستان میں اگر کوئی رہتا ہے یا کراچی میں رہتا ہے یا پاکستان میں رہتا ہے تو کس ادارے پہ جائے، یا کسی حکیم صاحب کے ساتھ جیسے لگ جائے یا ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کر دے؟ کیا یہ طریقہ ہے، یا کوئی انسٹیٹیوٹ پراپر ہے جہاں سے سیکھا جا سکتا ہے؟ اس کے بارے میں بتائیں. دیکھیے، اس سے پہلے پاکستان میں کوئی 23 ادارے تھے جو حکمت سکھاتے تھے. اس میں سے 3 کراچی میں ہیں،
2-3 حیدرآباد میں ہیں، کچھ فیصل آباد میں ہیں، سرگودا میں ہیں، دیبالپور میں ہیں، لاہور میں ہیں، پشاور میں ہیں، مردان میں ہیں. لیکن HEC نے کچھ چیزوں کو اب بڑا پابند کر دیا، اور پابند یہ کیا کہ انٹر سائنس ود بیولوجی آپ کے سبجیکٹس ہونے چاہیے. اس کے بعد آپ داخلہ لیں گے، 5 سال کا کورس ہوگا. اس کورس میں آپ کو ہربل ٹریٹمنٹ کے بارے میں کمپلیٹ انفارمیشن دی جائے گی، اور اس کو کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ آنرز کر سکتے ہیں. اس کے بعد آپ PhD کر سکتے ہیں. تو یہ ایک پراپر طریقہ ہے جس میں جو رجسٹرڈ ادارے ہیں صرف وہیں داخلہ لیا جائے. میں سمجھتا ہوں کہ میں جانتا ہوں فیصل آباد میں جامعہ طبیہ اسلامیہ ایک بہت اچھا ادارہ ہے، لاہور میں قرشی ایک بہت اچھا ادارہ ہے جو یہ تمام کورس کروا رہا ہے. لیکن جو بیسٹ تعلیم ہے اس وقت پاکستان میں وہ ہمدرد یونیورسٹی کی کراچی میں. ہمدرد یونیورسٹی کا جو سٹینڈرڈ ہے وہ بالکل مختلف ہے، اور یہاں پر یہ مختلف چیزوں پر ریسرچ ورک کرواتے ہیں، اور باقاعدہ جن لوگوں نے PhD کیا ہے ان کے لیے پراپر انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کا PhD ہوتا ہے، اور وہ کسی بھی سبجیکٹ میں کسی بھی دوا پر کسی بھی بیماری پر اسپیشلائزیشن کر سکتے ہیں. تو یہی وہ پراپر طریقہ ہے جس سے کوئی بھی شخص اس لائن میں آ سکتا ہے. اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہمارا مستقبل بڑا تابناک ہے، اس لیے کہ نبض دیکھنے کا طریقہ انسٹیٹیوٹ میں سکھایا جاتا ہے. بہت سارے اطباء بھی اس کو ساتھ بٹھا کر کرتے ہیں. دیکھیے دنیا میں کوئی بھی آپ سبجیکٹ اختیار کرتے ہیں کہیں نہ کہیں انٹرنشپ تو آپ کو کرنی پڑتی ہے نا. تو یہ انٹرنشپ ہی ہے جو ہم کسی طبیب کے پاس جا کر کے سیکھتے ہیں، جیسے میں نے حکیم سعید صاحب کے پاس سیکھا. تو انٹرنشپ ایک ڈیفرنٹ میٹر ہے، لیکن ڈگری ایک مختلف چیز ہے. تو وہ ڈگری جو ہے وہ BEMS ہی ہونی چاہیے، اور اس کے لیے آپ کو انٹر سائنس کرنا چاہیے. اور پاکستان میں کئی ادارے ہیں جو BEMS کرتے ہیں، کچھ کراچی میں ایک اور جناح یونیورسٹی والے بھی کرواتے ہیں. اس کے علاوہ لاہور میں بھی ایک نیا انسٹیٹیوٹ ہے وہ بھی کرواتے ہیں. اس طرح کراچی پاکستان میں کوئی 8 سے لے کر 9 ادارے ایسے ہیں جو HEC کے سٹینڈرڈ کے مطابق کراتے ہیں، اور یہی بہتر فیوچر ہے. کہیں اور اگر جیسے آپ نے فرمایا کہ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ کسی حکیم صاحب کے پاس جا کے بیٹھ جائیں اور کچھ سیکھ لیں اور سب کچھ کر لیں، یہ عطائیت ہے جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. بلکہ یہ تک الفاظ ہیں کہ اگر کوئی عطائی کی دوا سے مر جائے تو عطائی پر قتل عمد 302 کا مقدمہ کرایا جائے. یہ حکم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور یہ لوگ جو بغیر کسی ڈگری کے بغیر کسی اس کے لوگوں کو نسخے بتا رہے ہیں اور تمام دوائیں کھلا رہے ہیں اور پیسے کما رہے ہیں، یہ طے کر لیں کہ اللہ کے پاس اس کا جواب انہیں دینا پڑے گا. یا ڈائبٹیز سے شروع کر لیتے ہیں. کیا یہ ڈائبٹیز کبھی صحیح نہیں ہو سکتی ہے؟ جو ایک کانسیپٹ ہے کہ بھئی یہ لا علاج ہے، بس کنٹرول کیا جا سکتا ہے. دیکھیے جو کنٹرول کیا جا سکتا ہے لا علاج ہے، یہ تو کانسیپٹ جو ہے نا یہ جدید طب کا ہے. بنیادی طور پر ڈائبٹیز جو ہے وہ اگر جین میں ہے تو اسے تو روکا نہیں جا سکتا. بنیادی طور پر جو ڈائبٹیز ہے یہ ہمارا اپنے معمولات زندگی ہیں، لائف سٹائل ہے. صبح فجر میں اٹھیے، نکلتے سورج کی روشنی میں واک کیجئے، ناشتہ بھرپور کیجئے، مڈ میل کوئی چیز کھائیے، دوپہر میں لنچ کیجئے، لنچ کے بعد قیلولہ کیجئے، شام کی چائے کے ساتھ کوئی اسنیک لیجئے، رات کا کھانا بہت ہلکا کھائیے. 5 ٹائم ان اے ڈے اگر آپ میل لے رہے ہیں تو اگر خدا نخواستہ ڈائبٹیز کا ابتدائی درجہ شروع ہو بھی گیا ہے تو بھی وہ کبھی نہیں اڈاپٹ کر پائیں گے. آپ انشاءاللہ تعالیٰ آپ ٹھیک رہیں گے. نیند کا کمپلیٹ 8 گھنٹے تک لینا، وقت پر اٹھنا،
ارلی سونا، ارلی جاگنا، صبح کے وقت واک کا کرنا، اور اس کے بعد مڈ میل کوئی چیز لینا، چاہے وہ فروٹ ہی کیوں نہ ہو، اس کے بعد لنچ کے بعد کچھ دیر آرام کرنا آپ کو ریفریش کر دیتا ہے. اور رات کا کھانا ہمیشہ کم کھانا چاہیے. اگر رات کا کھانا کم کھائیں گے تو ڈائبٹیز عام طور پر آپ کو کبھی تنگ نہیں کرے گی. میں یہ جو مردوں کے اندر یہ جو اریکٹائل ڈسفنکشن ہے یا ان کے اندر بانجپن ایک الگ چیز ہے اور یہ ایک الگ ہے، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ کیوں ہو رہا ہے اور اس کا کیا علاج ہے یا کیا ٹوٹکا ہے؟ اگر آپ دیکھیے، ڈس فنکشن کا تو سلسلہ یہ ہے کہ جو خوراک ہمیں ملتی ہے وہ خوراک ہی خوراک نہیں ہے اچھی جو ان تمام معاملات کو بہتر کر سکے. نہ ہمارے معمولات ایسے ہیں کہ تمام چیزیں ہماری بہتر رہ سکیں. لیکن ایک بات میں ضرور تمام لوگوں سے درخواست کرنا چاہوں گا کہ میرے پاس بانجھ پن کے جتنے پیشنٹس آئے ان میں 90% لوگوں میں 2 چیزیں میں نے بڑی کامن پائیں. سب سے پہلی چیز یہ کہ وہ ایک بیماری ہوتی ہے جسے کنپیڑے کہتے ہیں، گلسوئے کہتے ہیں، ممپس کہتے ہیں. یہ ممپس اگر کسی بچے کو ہو جائیں تو خدا کے لیے اس کا علاج پراپر کریں، اس لیے کہ ممپس کے ریاکشن کے طور پر مردانہ بانجھپن پیدا ہو جاتا ہے. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. اور ہمارے ہاں لوگ کچھ نہیں کرتے، یہاں پر گلٹی ہو جاتی ہے، وہ ممپس ہوتے ہیں وہاں پر وہ کچھ لکھواتے ہیں، کوئی مولوی صاحب نے تعویذ لکھ دیا اور کسی نے دعا پڑھ دی تو وہ ٹھیک ہو جائے گا، اور بعد میں پتہ چلا کہ اسے اوکائٹس ہو جاتا ہے، ٹیسٹیکولر اس کو پرابلم پیدا ہو جاتی ہے، انفلامیشن پیدا ہو جاتا ہے، اور ساری زندگی کے اس کے اسپرم کاؤنٹ کے لیے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. یہ وہ مردانہ بانجھپن ہے جس کی بنیاد ممپس ہوتی ہے. اور دوسری میری اپنی تحقیق ہے وہ یہ ہے کہ 13-14 سال کی عمر میں اگر کسی بچے کو مسلسل پینسلین گروپ کی کوئی اینٹی بایوٹک مسلسل دی جائے تو اس کے اسپرم کاؤنٹ میں فرق پڑتا ہے. اس کے بعد شاید بعض اوقات کسی لوگوں کو ہوتا ہے کہ لمبے عرصے تک انہیں اینٹی بایوٹک کسی وجہ سے کھانی پڑے. ان لوگوں کے ساتھ بھی یہ والا پرابلم اسپرم کاؤنٹ کا ہو جاتا ہے. یہ 3 بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں. کبھی چوٹ کا لگ جانا بھی اس کی وجہ ہو سکتی ہے. لیکن ڈس فنکشن کا جہاں تک تعلق ہے اس کا تعلق تو ہماری ذہنی کیفیت اور ہمارے روٹین آف لائف سے ہے کہ ہم بہت ساری چیزوں کو اگنور کر رہے ہوتے ہیں. جوانوں میں ہمارے صبح ناشتہ کرنے کی عادت ختم ہوتی جا رہی ہے، وقت پر کھانا نہ لینے اور رات کو ڈٹ کر کھانے کی عادت ہمارے یہاں بڑی کامن ہو گئی ہے. اور یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو اینڈ آف دا ڈے بہت سارے مسائل پیدا کرتی ہیں. اگر ان کو پہلے سے ڈیل کر لیا جائے اور پہلے سے مینجمنٹ کر دی جائے تو میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کسی قسم کی کوئی پرابلم ہو سکتی ہے. ادروائز ایک دوا اور اریکٹائل ڈس فنکشن کے لیے سمپل گرم مسالہ پاؤڈر گھر کا پسا ہوا زعفران کے ساتھ ملا کر شہد میں ملا لیجیے اور کھانا شروع کر دیجیے. اریکٹائل ڈس فنکشن کا معاملہ انشاءاللہ حل ہو جائے گا. اس کو کتنا کیا ڈوزیج ہوگی اس کی؟ 3 گرام گرم مسالہ، تقریباً 2 ٹیبل اسپون شہد اور 2-4 دانے جو ہوتی ہیں کاڑیاں زعفران کی وہ اس میں ایڈ کر لی جائیں. دس از انف. اگر کوئی معمولی سا ڈس فنکشن ہے تو وہ اس سے آسانی کے ساتھ پورا ہو جائے گا. اور تیسرا میں نے ہائی بلڈ پریشر جیسے آج کل لوگوں کو ہائی بلڈ پریشر بنیادی طور پر اس کی وجہ 3 ہو سکتی ہیں. ہائی بلڈ پریشر کی سب سے پہلی وجہ جو ہے وہ اعصابی تناؤ ہے. ہم میں سے اکثر لوگ بہت چھوٹی چھوٹی باتوں کو تناؤ کے طور پر اپنے دماغ میں پال لیتے ہیں. کوئی نقصان ہو جائے تو، کوئی فائدہ ہو جائے تو، کوئی غم آ جائے تو، کوئی فکر آ جائے تو، کچھ نہ ہو تو. وہ ایک بلڈ پریشر کی بہت بڑی وجہ ہے. دوسری وجہ ہمارے ہاں ایک دستور چل پڑا ہے، کیلشیم کھاؤ کیلشیم کھاؤ. اب وہ کیلشیم کی گولیاں کھا رہا ہے. اس کیلشیم کی گولیوں کی زیادہ استعمال سے رگوں میں کیلسیفیکیشن پیدا ہو جاتی ہے، رگیں سخت ہو جاتی ہیں، بلڈ پریشر ہو جاتا ہے. ایون اب یہ نئی تحقیق بھی آ گئی ہے کہ اگر ہارٹ کا کیلشیم بڑھ جائے تو دل کا دورہ پڑ سکتا ہے، اور یہ صرف کیلشیم کی گولیاں کھانے سے ہوتا ہے. تو جو ہمارے یہاں بے تحاشا کیلشیم کا رواج ہے کہ کیلشیم کھاؤ، وہ اتنا اچھا نہیں ہے. تیسری وجہ یا گردے کی خرابی کی وجہ سے بلڈ پریشر ہو رہا ہوتا ہے،
یا بلڈ پریشر کی زیادتی کی وجہ سے گردے کی خرابی ہو رہی ہوتی ہے، یہ لازم و ملزوم ہو جاتے ہیں اور اس کی وجہ سے بلڈ پریشر بہت زیادہ ہو جاتا ہے۔ لیکن ایک حیرت انگیز بات آپ سے عرض کروں، بہت سارے لوگ جو بلڈ پریشر کے پیشنٹ ہیں وہ آپ کو یہ کہتے ہوئے ملیں گے کہ جی میرا پیٹ خراب تھا، گیسز بہت ہو رہے تھے تو مجھے بلڈ پریشر زیادہ لگ رہا تھا، جب میرے گیسز خارج ہو گئے، میرا پیٹ ٹھیک ہو گیا تو میرا بلڈ پریشر بھی ٹھیک ہو گیا۔ یہ چوتھی وہ وجہ ہے جس کو ہم لوگ عام طور پر اگنور کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر اسے بھی ہم کہیں کازز آف بلڈ پریشر میں شامل کر لیں تو شاید ایک بہت نعمت کی بات ہوگی، لوگوں کی سمجھ میں آ جائے گا کہ پیٹ کے خراب ہونے سے نہ صرف بلڈ پریشر بڑھ سکتا ہے بلکہ شاید میں میڈیکلی ٹیکنیکلی یہ پروو کر سکوں کہ پیٹ کی خرابی اور پیٹ کے گیسز سے دل پر دباؤ اور گھبراہٹ اور سانس کی تنگی بھی ہو سکتی ہے۔ تو لہذا پیٹ کے نظام کو بہتر کرنے کی سبیل ہمیشہ کرنی چاہیے، اور حکمت میں جو یہ کہا جاتا ہے کہ قبض جو ہے وہ ام الامراض ہے، بہت سارے امراض کی ماں ہے، تو آج بھی اگر اس کو بلیو کر لیا جائے تو شاید یہ ہم اپنے لوگوں پر ایک شاید احسان کریں گے یہ بات پہنچا کر کہ ام الامراض سے بچو، اور وہی تمہارے لیے شاید بہت ساری کمی کا، خرابیوں کا سبب نہ بنے۔ لیکن ایک تو میں کرونا وائرس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں، اس کا علاج آپ کیا سمجھتے ہیں، اور سیکنڈلی یہ کہ یہ جو ایک بات ہے کہ ویکسینیشن جو آئے گی اور پھر اس کے بارے میں جو باتیں ہیں کہ اس کے اندر پیچھے کوئی ہڈن ایجنڈا ہے، جو آپ نے بھی شاید اس طرح کی باتیں سنی ہوں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ملک دنیا کو ڈی پاپولیشن کو کم کرنا، اور سیکنڈلی رشتوں کی تمیز ختم کر دی جائے گی اس ویکسینیشن کے ذریعے، بہت بڑا کوئی ایجنڈا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس میں کیا حقیقت ہو سکتی ہے، اور کرونا کے بارے میں خاص طور پہ آپ کے کیا؟ سر کرونا کے بارے میں یہ بات تو طے کر لیجئے کہ وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ کرونا کچھ نہیں ہے، جی میں پہلے بھی یہ جواب دیتا تھا اور آج بھی یہی جواب دے رہا ہوں کہ اگر کرونا کچھ نہیں ہے تو وہ لوگ جو کرونا کے پیشنٹ آئی سی یو میں موجود ہیں، ذرا جا کر ان کو گلے ملیے، ان کو تسلی دیجیے کہ بھائی کرونا کچھ نہیں ہے، آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ کرونا ہے یا نہیں ہے۔ دوسری بات، کرونا کے علاج کے بارے میں کہیں سے ایک نیٹ پر ایک صاحب نے ڈال دیا تھا، وہ صاحب میتھمیٹکس میں پی ایچ ڈی تھے اور کسی مدرسے میں پڑھاتے تھے اور لندن میں ہوتے تھے، اور انہوں نے ایک چھوٹی سی کلپ ڈال دی کہ سنا مکی کے استعمال سے کرونا ٹھیک ہو سکتا ہے۔ قسمت سے مجھے ایک چینل پہ 4-5 منٹ کا ٹائم مل گیا تھا نیوز میں، میں نے اس میں کہا کہ یہ میری علم کے مطابق پچھلے 2000 سال میں سینے کے امراض کے لیے سنا مکی کا استعمال کسی حکیم نے نہیں کیا۔ سنا مکی کا استعمال قبض کے لیے ہے، اور کسی کو یقین نہیں آیا تو SENNA ڈالے گوگل پہ، اس کو پوری تفصیل مل جائے گی۔ سنا مکی کے بارے میں احادیث کا مجموعہ اٹھا لے تو اسے وہاں مل جائے گا سنا مکی۔ سینے کے امراض کے لیے، سینے میں ٹھنڈ لگ جانے کے لیے جو بہت اچھی دوا ہے وہ سمپل ہمارے گرم مسالے میں موجود ہے، چاہے وہ دار چینی ہو، چاہے وہ لونگ ہو، چاہے وہ اجوائن ہو، چاہے وہ ادرک ہو، یہ ہمارے گھروں میں عام طور پہ استعمال ہونے والی چیزیں ہیں، صرف ان چیزوں کا جوشاندہ بنا لیں۔ ایک چیز اس میں اضافہ ہم کر سکتے ہیں، وہ ہے میتھی دانہ۔ میتھی دانے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہیں اس کے فائدے کے بارے میں علم ہو جائے تو تم اسے سونے کے بھاؤ خریدو۔ تو میتھی دانہ اس میں اضافہ کر لیجئے، سمپل یہی چیزیں پانی میں ابال کر کے کاوے کے طور پر پینا شروع کر دیجئے، سینے کے امراض میں بہتری آئے گی۔ نمبر 1۔ نمبر 2 بات یہ کہ ایک دوا اور ہے، آئی وی کے نام سے بہت مشہور ہے، وہ بنیادی طور پر بھیکڑ ہے، برگ بانسا، اس کو کہتے ہیں ادھوتا وساکا۔ اگر اسے پانی میں ابال کر پی لیا جائے تو اس جوشاندے سے سینے میں جمع ہوا بلغم نکل آتا ہے، اور جب بلغم نکلے گا تو یہ کرونا سے بچاؤ کی پہلی علامت ہے، پہلی بات۔ دوسری بات ایک اور، ہمارے ہاں عام طور پہ رواج ہے کہ اگر چھینکیں آ رہی ہیں بہت زیادہ تو ہم الرجی کی گولی کھا لیتے ہیں۔ چھینکیں کیوں آ رہی ہیں؟ چھینکیں اس لیے آ رہی ہیں کہ کہیں پر کوئی obstruction موجود ہے، کہیں پر کوئی اریٹیشن موجود ہے، اللہ کا نظام چھینک کے ذریعے اس گندگی کو نکال رہا ہے، اور حکم یہ ہے کہ جب تمہیں چھینک آئے تو تمہیں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، تمہارے محفل میں بیٹھنے والوں کو شکر ادا کرنا ہے، اور تمہیں محفل میں بیٹھنے والوں کا شکریہ ادا کرنا ہے۔ کیا کسی ایک عمل کے پیچھے کہیں میرا دین یہ سکھاتا ہے
یہ تو تمام چیزیں ہماری تجربے میں آ چکی ہیں اور تمام چیزیں یہ موجود ہیں، اس کے بارے میں تحقیق بھی موجود ہے. لیکن جو دوسری لہر آئی ہے، یہ دوسری لہر کی ابھی تک کمپلیٹلی تحقیق نہیں ہو پائی. جہاں تک ویکسین کا تعلق ہے، ہم نے ابھی بھی ڈسکس کیا تھا کہ ویکسین بنیادی طور پر اینٹیجن ہے. اب مجھے یہ بتائیے کہ اینٹیجن وہ جو دے رہے ہیں جس کے اگینسٹ اینٹی باڈیز کو بننا ہے، وہ کووڈ-19 کی دے رہے ہیں یا کووڈ-20 کی؟ اب تو کووڈ-20 آ گیا، وہ اپنی فارم بھی بدل لی. اس نے اپنی فارم بدل لی. تو بھائی اگر آپ ڈپینڈ کرتے ہیں ویکسین پر تو پہلے تو طے کیجیے کہ ویکسین ہے کون سی. اور جب تک وہ پاکستان آئے گی اس وقت تک شاید 2021 آ چکا ہو، 2020 بھی گزر گیا ہو، تو اس کے بعد وہ ویکسین کس کام کی ہے. اور یہ جتنی بھی افواہیں ہیں، جتنی بھی تمام چیزیں ہیں سر، اس کی بنیاد میں کوئی ثبوت نہیں ہے. کہنے کو تو میں کچھ بھی کہہ لوں، لیکن بات یہ ہے کہ جو لوگ بنا کر بھیج رہے ہیں، میں ان کی نیت کو خلوص کی بنیاد پر نہیں کہہ سکتا. میں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ مجھے ان کے خلوص پر شک ہے. یہ جملہ میں ضرور کہہ سکتا ہوں. اچھا حکیم صاحب، آپ نے آج اتنا ٹائم دیا ہمیں اور اتنی علمی باتیں کی، بہت مجھے اچھا لگا، اور مجھے امید ہے کہ ہمارے ویورز نے بھی بہت کچھ سیکھا ہوگا. اور جیسے کہ آپ سے ہماری بات ہوئی تھی، آپ انشاءاللہ آگے بھی ہمارے چینل پہ اسی طرح آتے رہیں گے. تو بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ. ناظرین، آج آپ نے حکیم صاحب کا جو انٹرویو دیکھا، مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ انٹرویو بہت پسند آیا ہوگا. اپنے کامنٹس سے ہمیں آگاہ کیجیے گا. بہت بہت شکریہ. اب اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم.